بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور جاوید۔ 7 نیوز آپ کے لیے لایا ہے پروگرام یادداشتیں۔ ناظرین، ہر انسان ایک زندگی گزارتا ہے، لیکن چند لوگوں کی زندگی منفرد کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ملک کی مایہ ناز شخصیت سے ملوائیں گے۔ آپ ان کی زندگی کے ان گوشوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کامیابیاں کیسے سمیٹیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نعیم برق۔ آپ استاد ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں، سب سے بڑھ کر ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ مجھے بھی 7 نیوز کا شکریہ ادا کرنا ہے ماہنور، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو ایک دفعہ ری لیو کرنا اور اس پر بات کرنا، اور اگر اس میں کچھ سیکھنے کے لیے ہو دوسروں کے لیے تو ان سے سانجھا کرنا۔ جی سر، میں اتنا ناظرین کو بتا دوں کہ ایک نشست کافی نہیں ہے استاد محترم سے سیکھنے کے لیے، ہمیں ایسی کئی نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم جتنا اس میں سمیٹ سکیں گے، جتنا علم حاصل کر سکیں گے اور آپ تک جتنا پیغام پہنچا سکیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ ادیب ہیں، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ سر، ادب کی طرف بہت کم لوگوں کا رجحان، جو یہ دور حاضر ہے بہت کم لوگوں کا رجحان ہے۔ ایک تو سر، آپ کا ادب کی طرف رجحان کیسے بڑھا؟ آپ نے پہلی تحریر اپنی کب لکھی؟ یہ بڑا ایک دلچسپ سفر ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں تو ایک دیہات میں ایک نجی اسکول میں پڑھتا تھا پرائمری تک، اس کے بعد پھر ایک سرکاری اسکول میں نے پڑھا۔ تو جب میرا خیال ہے کہ میٹرک کے زمانے میں یہ ہوا کہ میری ملاقات ہوئی، ہم ایک اکیڈمی میں پڑھتے تھے، تو وہاں ایک جو ہمیں پڑھانے والے استاد تھے وہ تھے لیاقت علی عمران صاحب۔ تو ان کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور وہ کتابیں اور ڈائجسٹ منگواتے تھے، تو ان کی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم مرحلہ تھا۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ میں خود حیران ہوں، میرے والد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ مڈل پاس تھے، تو لیکن ہوا یہ کہ مجھے نہیں اندازہ کہ کیسے ہوا، میرے بھائی کچھ کتابیں جو ہیں وہ جمع کرنا انہوں نے شروع کر دی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک میجر بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کتاب ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جو رمضان ان کا نام ہے، مجھ سے بڑے تھے، تو ان کی ایک چھوٹی سی، بہت بڑی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ 100-125 کتاب ہوگی، تو وہ ان کو شوق تھا، وہ کتابیں لاتے تھے۔ تو شفیق الرحمان سے ایک طرح سے ایک ہوا ربط ضبط۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو بہت بچپن میں ہمارے زمانے میں کہانیاں ملتی تھیں، اور 50 پیسے کی ایک کہانی آتی تھی، وہ چھوٹی سی کہانی ہوتی تھی جس میں عمر عیار کی کہانیاں ہوتی تھیں، ٹارزن کی کہانیاں ہوتی تھیں، تو وہاں سے ایک سفر یا ایک دلچسپی تو تھی کتابیں پڑھنے سے۔ لیکن ادبی کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی زمانہ تھا میٹرک کے بعد کا، جب خاص طور پر اشفاق احمد کو پڑھا، بانو قدسیہ کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو گروہ تھا جس میں علی پور کا علی ہے، ممتاز مفتی کو پڑھا، شہاب نامہ اس وقت آیا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا میری زندگی میں ہے ادب کی طرف لانے میں کردار، وہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کا ہے۔ وہاں جب پڑھنے آئے تو وہاں مختلف اساتذہ ملے، تو وہاں بھی یہ سارا سفر بہت آگے بڑھا۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم ادب کے مطالعہ اور تنقید اور تحقیق کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ تحسین فراقی صاحب میرے استاد، تو ان کا جو انداز تھا شعر پڑھنے کا، بہت دفعہ ایسا ہوا، اور میں بہت متاثر ہوں ان سے اس معاملے میں، کہ تدریس کے دوران میں آپ شعر کو اس طرح پڑھیں کہ وہ سننے والوں پر، اور ظاہر کہ ہم تو ایک طالب علم تھے بالکل اس وقت ایم اے کے، تو وہ پڑھتے ہی اس انداز سے تھے کہ وہ شعر آپ پر واضح ہو جاتا تھا، آئینہ ہو جاتا تھا۔ اور دوسری شخصیت اس حوالے سے وہ ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن، جنہوں نے عالمی ادب کی طرف ایک راہ دکھائی کہ یہ تراجم کے ذریعے دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے اس سے بھی آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بہت سارے افراد ہیں اس میں، گھر کے ہیں، اساتذہ ہیں،
جن کی وجہ سے پھر ایک ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ خود ادب میں بہت بڑی جان ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ایک دفعہ جڑ جاتا ہے پھر یہ اپنے آپ کو اس سے الگ ہونے نہیں دیتا. یعنی مطالعہ کتب کا مطالعہ آپ کو ایک آپ کی اس نے راہ سجھائی آپ کو. اور آج کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رجحان کم ہے یا اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ اس میں کہ عام طور پر نا اب ہمارے ہاں یہ بات جب کی جاتی ہے، میں ناظرین سے بھی یہ ضرور ساجھا کرنا چاہوں گا بات، کہ عموماً اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ادب پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے. میں اس سے مختلف بات کروں گا. اب ہوا اصل میں یہ ہے کہ پہلے جو ہماری دیگر سرگرمیاں تھیں وہ اس قدر کم تھیں یا ان کا شہرہ نہیں ہوتا تھا. اب ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے چونکہ ہم لوگ زیادہ تر اس سے وابستہ ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ اس پر ہو رہا ہے بس وہی کچھ ہے. تو عام طور پر مطالعے کو اور ڈیجیٹل میڈیا جو استعمال ہے اس کو متوازی رکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطالعہ جو ہے اس کی عادت کم ہو گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے ذریعے ادب کی طرف لانے میں ایک رجحان پیدا ہوا ہے. کیونکہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر یا دیگر جو ہیں وہاں لوگ شاعری اپنی سانجھی کرتے ہیں، وہاں لوگ اپنی نثر کے جو ٹکڑے ہیں وہ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، یا جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں ان پر ایک تبصرہ یا ان کے بارے میں ایک خبر جو ہے وہ عام طور پر لگائی جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ادب کی خبر یا ادب کے بارے میں جو آراء ہیں وہ اب زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. تو پہلے بھی ہمارے ہاں جو رجحان ہے مطالعے کا وہ یہ نہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے تو یہاں کوئی 70-80% آبادی تھی جو کتابوں سے جڑی ہوئی تھی، تو خاص نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی صورتحال پہلے تھی ویسی ہی ہے، بلکہ اب نسبتاً زیادہ لوگوں کو اس بات کا شعور ہوا ہے کہ ہمیں مطالعے کی طرف آنا چاہیے. اور عالمی ادب کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو لوگوں کے سامنے صورتحال آئی ہے اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا کردار ہے. تو اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے. جی سر، آپ استاد بھی ہیں. جی. آپ کتنا عرصہ ایک تو آپ کو تدریس سے وابستہ ہوئے ہو گیا، دوسرا آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا میں بھی پڑھایا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی پڑھایا ہے، اور اس وقت آپ اورینٹل کالج کے ادارہ زبان و ادبیات اردو سے وابستہ ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کس ادارے میں آپ کا اچھا تجربہ کس ادارے میں رہا ہے اب تک؟ میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جب میں نے مطلب اپنا اورینٹل کالج سے ٹھیک ہے ماسٹرز کیا تو اس کے ساتھ ہی سرگودا یونیورسٹی میں اشتہار آیا اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں ہو گئی میری سلیکشن. وہاں میں نے کوئی 14-15 برس پڑھایا. پھر جی سی یونیورسٹی میں بھی کوئی 1.5 برس مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اور اب پچھلے 5 برس سے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. میں زندگی کو عام طور پر اس طرح نہیں دیکھتا ہے کہ پہلے اچھا تھا اور اب برا ہے، یا پہلے برا تھا اب اچھا ہے. میں زندگی کو تنوع کے اعتبار سے دیکھتا ہوں. تو اگر میں دیکھوں تو مثال کے طور پر سرگودا میں چونکہ وہ ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جس کے ارد گرد بہت سارے دیہات ہیں اور مالٹے کے بہت زبردست باغ ہیں آج کل، تو اس کا موسم بھی ہے. خیر، تو وہاں جو طالب علم آ رہے تھے ٹھیک ہے ان میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی بہت ایک خواہش موجود تھی. ایک جو کامن بات ہے مانور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2005 سے لے کے اب تک یعنی 20 برس ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، تو کوئی ایک بھی کلاس ایسی نہیں مجھے ملی جس میں طلباء کی تعداد طالبات سے زیادہ ہو. ممکن ہے کہ یہ میرے مضمون کی وجہ سے ہو کہ اردو زبان و ادب سے جو لوگ وابستہ ہیں ان میں زیادہ جو طالب علم آ رہے ہیں وہ خواتین یا بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. لیکن اگر آپ جی سی میں دیکھیں تو جی سی بہت ڈائیورس تھا ٹھیک ہے. ایک اور چیز یعنی یہ تو کامنالٹی ہے کہ وہ طالبات کی تعداد زیادہ رہی. جہاں تک یہ بات ہے تو سرگودا میں نے یہ دیکھا کہ بہت لوگوں کی خواہش تھی سیکھنے کی اور وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اس میں ڈائیورسٹی اتنی زیادہ نہیں تھی ٹھیک ہے. وہ ایتھنک ایک گروپ ایک طرح سے تو مختلف تھے، لیکن اربن ایریاز چھوٹے تھے ٹھیک ہے، اور لوگ وہاں بعض اوقات بہت دور دور سے بھی آ رہے تھے. آپ حیران ہوں گے میں آپ کو بتاؤں کہ بلتستان تک سے لوگ سرگودا یونیورسٹی میں آ رہے تھے. ویسے زیادہ تر لوگ وہاں سرگودا، منڈی بہاؤالدین، میاں والی، بھکر، یہاں سے ہی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آتے تھے. لیکن کبھی کبھی کوئی بہت دور سے بھی، جیسے اوکاڑا سے بھی ایک آدھ بار میں نے دیکھا کہ آئے طالب علم. تو ان طالب علموں میں مطلب یہ ہے کہ اچھا جی سی میں جب میں آیا تو یہاں مجھے لگا کہ ایک کشادگی تھی.
کشادگی سینس میں کہ چونکہ بہت فیس میرا خیال نسبتاً جی سی میں زیادہ ہے، تو ایک خوشحال گھرانوں سے جب آپ کا تعلق ہوتا ہے طالب علموں کا، تو ایک آسودگی کی وجہ سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس میں بھی ایک خاص طرح کی کھلا پن جو ہے اس کا ملتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک پوری روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پرانا ادارہ ہے اس علاقے کا، تو 1864 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ اپنی وہ لیگیسی جو ہے اس پر بڑا فخر کرتا ہے، تو اس میں روشن خیالی کا ایک بڑا غالب پہلو ہے جی سی میں۔ تو وہاں مجھے یہ ضرور موقع ملا مطلب دیکھنے کا کہ طالب علم جو بہت ڈائیورس پس منظر سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے ظاہر ہے وہاں بہت مختصر وقت کے لیے پڑھایا، کوئی 1.25 برس 1.5 برس، لیکن اس میں یہ تھا کہ طالب علموں کا جو سماجی موضوعات ہیں یا سماجی حالات ہیں یا سیاسی، ان پر جو ان کے تبصرے اور ان پر جو ان کی نظر تھی وہ بڑی مجھے حیران کرتی تھی کہ یہ اتنے باشعور لوگ ہیں۔ اس کے بعد جب اورینٹل کالج، تو میرا اپنا ظاہرہ ادارہ ہے، ادارہ زبان و ادبیات اردو سے میں 2020 سے وابستہ ہوا۔ تو یہاں میں نے یہ ایک بات جو طالب علمی کے زمانے میں بھی تھی اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روایت کے پاسدار اور امین لوگ ہیں۔ یہاں اساتذہ کا احترام اور خاص طور پر اس عمارت سے، ٹھیک ہے، جو سرخ اینٹوں کی عمارت ہے، اس سے ایک دلچسپی وہ بھی موجود رہتی ہے۔ تو طالب علموں میں، اور پھر یہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا وہ طالب علم جس کو لگتا ہے کہ وہ شعر میں یا ادب میں آگے جا سکتا ہے، اس کی پہلی ترجیح میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اورینٹل کالج ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے زمانے کے جو بہترین شاعر گزرے ہیں، مقبول شاعر گزرے ہیں، بہترین شاعر گزرے ہیں، ان کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق اورینٹل کالج سے رہا ہے۔ کالم نگار ہوں، ادیب ہوں، ٹھیک ہے، پنجابی کے ہوں یا اردو کے ہوں، تو یا فارسی کے، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ ہر بڑے نام کا کسی نہ کسی سطح پر تعلق بن جاتا ہے، اورینٹل کالج کے ساتھ نکل آتا ہے، اور یہ بات اب تک موجود ہے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اردو زبان و ادب کے ادارے ہیں، اس میں یہ ظاہر ہے یہ پہلو بھی رہے گا کہ میرا اپنا تعلق بھی اسی ادارے سے ہے، لیکن کوئی بھی غیر جانبدار شخص اگر دیکھے گا تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دنیا میں جو بہترین اس وقت اردو زبان و ادب کی تدریس اور تحقیق ہے، اس میں اورینٹل کالج کا ایک نام آئے گا۔ جی سر، آپ چونکہ جن اداروں سے آپ نے پڑھا، ادھر پڑھایا بھی، ان اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھایا جن سے آپ نے خود فیض بھی حاصل کیا، تو سر یہ کیسا تجربہ تھا اور کیسا لگا آپ کو؟ یہ بہت اوور ویلمنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو بہت اس حوالے سے میں خوش قسمت رہا ہوں کہ مجھے میٹرک کے بعد سے لے کے اب تک ایسے اساتذہ میسر آئے جنہیں یہ زوم نہیں تھا کہ ہم استاد ہیں بڑے اور آپ کو ہمارے قدموں میں بیٹھنا چاہیے اور بس جو ہم نے کہہ دیا وہ ہمارا فرمایا ہوا مستند ہے۔ نہیں، وہ آپ کو عزت دیتے تھے اور احترام دیتے تھے۔ اس سے ہوتا کیا تھا؟ اس سے کیا یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام ختم کر دیتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہمارے دل میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جن اساتذہ سے کسب فیض کیا، ان سے اگر کبھی کوئی مالی ضرورت پڑی تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، ان سے اگر کوئی علمی عقدہ اگر چاہا کہ وہ کھول دیں تو انہوں نے کبھی نہیں۔ اپنے گھر میں ان کے گھروں کے دروازے ہم پر کھلے ہوئے تھے، دفتر کے تو کھلے ہی تھے۔ اگر چائے آ گئی ہے تو چائے خود بنانا اور آپ کو ایک مہمان کے طور پر جو ہے نا مطلب آپ سے ایک طرز عمل آپ کے سامنے دکھانا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے نا کہ آپ کا استاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ۔ باقی یہ ہے کہ اس میں اساتذہ نے اس بات کو بڑی خندہ پیشانی سے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قبول کیا، ٹھیک ہے، اور مجھے بٹھایا اور مجھے سمجھایا۔ دیکھیے میں جب ایم اے میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ ایم اے میں پڑھتا تھا تو مرغوب حسین طاہر صاحب پڑھاتے تھے۔ اب میں جب آیا یہاں تو وہ جا چکے تھے، تو وہ جاپان پڑھا رہے تھے اوساکا یونیورسٹی میں۔ تو ایک دفعہ وہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ملنے گیا۔ جب ملنے گیا تو انہوں نے پھر کچھ بات سمجھائی، وہ میں اپنے چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے بھی وہ سانجھی کروں۔ وہ یہ تھی کہ جب ہم کلاس میں، اور وہ خاص طور پر لوگ جو آئندہ تدریس کو اپنا ایک بنانا چاہتے ہیں پروفیشن، کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کی کلاس میں کوئی 4-5 غیر معمولی طالب علم ہوتے ہیں اور 4-5 ہی ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور کوئی آپ سمجھ لیں کہ اکثریت ایک ایوریج طالب علموں کی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا
جو لیکچر ہے اس کو بھی اسی طرح ترتیب دینا چاہیے کہ آپ کوئی 2-4 منٹ ضرور ایسے رکھیں جو ایسی باتوں پر مشتمل ہوں جو بالکل دلچسپی نہیں رکھتے طالب علم، ان تک بھی کچھ نہ کچھ وہ پہنچا سکیں، کچھ جوہر ان تک بھی پہنچ جائے۔ پھر یہ ہے کہ جو غیر معمولی طالب علم ہیں تو 2-4 منٹ کی ضرور ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو بہت ذہین طالب علم ہیں، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو وہ متاثر کر سکے، اور اپنا لیکچر کا زیادہ حصہ آپ اس طرح سے ترتیب دیں کہ جو ایک اوسط درجے کے طالب علم ہیں وہ ان تک ادب کی تفہیم بھی پہنچا سکے، ادب سے ایک رغبت بھی پیدا کر سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے مطلب بطور کولیگ ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو یہ ہوا تجربہ کہ انہوں نے میری تدریس کو بہتر بنانے کے لیے مشورے مجھے اور رہنمائی میری اب تک موجود ہے۔ تبسم کشمیری صاحب ہوں، وہ اب تک کرتے ہیں اس حوالے سے، میں ان سے بھی پڑھا ہوا ہوں، وہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے، بہتر تدریس کو یا تحقیق کو یا تنقید کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی سر، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ چند طالب علم ہوتے ہیں جن کی عدم دلچسپی ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے طالب علم ہیں جو پہلے ہی اس مضمون میں مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر کون سے ایسی چیزیں ہیں یا کیا ایسا طریقہ کار ہے کہ ایک استاد اپنے مضمون سے طالب علموں کو محبت کروا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا استاد ایک خشک مضمون کو بھی دلچسپ بنا سکتا ہے، اور ایک جو کم دلچسپی رکھنے والا استاد ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کو ایک بس سننے والوں کے لیے بالکل بے کیف بنا دے۔ تو اس میں بہت بڑی ہے ذمہ داری، وہ استاد پر ہی آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ خود استاد کو دلچسپی ہو اپنے مضمون کے ساتھ، وہ فرسٹریٹڈ نہ ہو، وہ اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، یا فلاں میدان میں جانے والے جو ہیں وہ اتنا زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں اور میں کہاں رہ گیا ہوں۔ اگر آپ مثال کے طور پر صرف مالی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پروفیشن کو، تو پھر آپ کو اس میدان میں جانا چاہیے جس میں آپ کو زیادہ پیسہ مل سکے۔ لیکن اگر آپ استاد بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، بائی چوائس، تو پھر آپ میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ خود آپ کو محبت ہونی چاہیے اپنے، اور اگر آپ کہیں مالی طور پر یا سماجی طور پر کوئی کسی کمی کا شکار ہیں، تو باہر کیف جو سامنے آپ کے بیٹھے ہیں ان کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں نا، وہ جو طالب علم آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ۔ سرگودا میں جب میں تھا تو وہاں یہ ہوا کہ ایک بار ایک ایم فل کے اسکالر آئے میرے پاس، میری کلاس تھی، تو انہوں نے آگے کہا کہ اگر آج آپ نہ پڑھائیں تو کیسا ہے؟ میں نے کہا جی یہ بات چلیں میں سن لیتا ہوں، اور ہم چلتے ہیں کلاس میں، کلاس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر کلاس بھی یہی چاہتی ہے تو آج ہم بالکل بنک کر لیں گے، کلاس نہیں پڑھائیں گے۔ تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک طالب جو اسکالر تھے بیٹھے ہوئے تھے جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے، اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر جو بات ان کے دل میں ہے اس کو کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ بڑے مہذب آدمی ہیں، نواب الدین ان کا نام ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے نواب الدین کہ آج اگر کلاس نہ پڑھائیں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی 3.25 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آیا ہوں اور پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے جانے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا، تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے آج اتنی مشقت اٹھائی یہاں پہنچنے میں، اور یہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ طالب علم جو آپ کے پاس یا جو اسکالر آپ کے پاس آیا ہے وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا۔ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ ہے کہ چلو آج آ گئے ہیں تو آج مستی ذرا کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے پڑھانے کا انداز کیسا ہو جو اس کلاس روم کی لرننگ کو ایک بہت ہی لائیولی بنا دے، اور لوگوں کی توجہ ہو کہ ہاں یہ کتنا ہی اچھی کلاس تھی اور ہم نے کچھ سیکھا بھی، اور یہ وہ بات ہے جس سے طالب علم میں آپ کے مضمون سے، یعنی اپنے مضمون سے جو محبت ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خلیق ہونا ہے، اقبال نے جیسے کہا تھا، تو خلیق ہونا استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ماتھے پہ جو تیوری ہے وہ چڑھی ہے جو بھی ہے،
آپ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ کلاس روم سے باہر ہے. کلاس روم کے اندر تو پھر آپ کو ایک بہت ہی ایسا مزاج اپنانا چاہیے کہ سننے والے پڑھنے والے جو ہیں وہ ان میں ایک رغبت پیدا ہو جائے, وہ آپ کے مضمون سے جڑ جائیں. اور جو میرا مضمون ہے اتفاق سے وہ تو ہے ہی اتنا دلچسپ کہ اس میں شاعری ہے, اس میں افسانہ ہے, ناول ہے, تو ان میں تو دلچسپی پیدا ہونا بہت اہم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر تدوین کا مضمون ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا خشک ہے, لیکن ہمارے استاد ہیں جی سی میں میں نے ایم فل وہاں سے کیا, پی ایچ ڈی بھی, تو وہاں تھے شفیق اجمی صاحب. تو شفیق اجمی صاحب نے تدوین ہمیں جب پڑھائی تو ہم حیران رہ گئے کہ یہ اچھا اتنا دلچسپ بھی ہو سکتا ہے تدوین کا پیپر. اسی طرح تبسم کاشمیری صاحب نے جس طرح سے ہمیں تحقیق پڑھائی اور ان کے جو اپنے ذاتی تجربات تھے, ٹھیک ہے, شیرانی صاحب کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے بتائیں ہمیں, پھر تاریخ لکھنے کے دوران میں جو تحقیقی مواقع پیدا ہوئے ان کے حوالے سے جو رہنمائی انہوں نے مکمل طور پر پورے سیمسٹر میں کی. حالانکہ یہ جب شروع ہوا کورس پی ایچ ڈی میں تو کہا گیا کہ تحقیق تو ہم نے ایم اے میں بھی پڑھ لی ہے, ایم فل میں بھی پڑھی ہے, تو اب یہ پی ایچ ڈی میں پھر وہی موضوعات آ گئے کہ تحقیق کیا ہے اور تحقیق کیسے کی جا سکتی ہے یا مصادر کیا ہوتے ہیں بنیادی اور ثانوی. لیکن وہ پڑھانے والے کے اپنے تجربات جو تدریسی ہیں اور تحقیقی, وہ جب ان میں وسعت ہو تو پھر سکھانے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی مضمون کو, ریاضی کے مضمون کو بہت دلچسپ بنایا جا سکتا ہے, بیالوجی ہو, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, تو پڑھانے والے پر اس کا انحصار ہے کہ وہ خود محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور آخری اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ میرے جو اساتذہ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی, جیسے سعید بھٹا صاحب ہیں, کہ کبھی کلاس میں بغیر تیاری کے نہیں جانا. اب ایسا ہے کہ آپ ایک مضمون پڑھا رہے ہیں یا کوئی سبق ہے جیسے انٹر کی کلاس کا, تو آپ کو وہ پڑھاتے ہوئے 5واں برس ہے اور 5ویں برس میں ہی آپ وہی پڑھا رہے ہیں, تو میں آپ سے عرض کروں کہ نہیں, آپ کو اگر جانا ہے تو آپ یہ کہ میں 4 دفعہ پہلے پڑھا چکا ہوں تو اب کیا ضرورت ہے تیار کرنے کی, نہیں. آپ ہر دفعہ جب تیار کرتے ہیں تو آپ کے نہ صرف یہ کہ خود گہرائی پیدا ہوتی ہے تفہیم میں, بلکہ اس کو پڑھانے کا ایک انداز بھی آپ کا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. اچھا سر, چند سالوں سے یونیورسٹیز اور کالجز میں 4 سالہ ڈگری پروگرام چل رہا ہے, بی ایس پروگرام, جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا, 2 سالہ ڈگری پروگرام تھا. اکثر لوگوں کے نزدیک یہ جو 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے وہ طالب علموں میں عجلت پسندی پیدا کر رہا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اکثر لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو تنقید کی زد میں لیتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے؟ کیا 2 سالہ ڈگری پروگرام بہتر تھا یا 4 سالہ ڈگری پروگرام؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ایچ ای سی نے اپنایا اسے تو وہ پیش نظر, میرا خیال ہے کہ امریکی جو پالیسی تھی تعلیمی وہ ان کے پیش نظر تھی. ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہمیں تعلیم کے حوالے سے یا کسی بھی سماجی بہبود کے حوالے سے کہیں سے فنڈنگ ملے گی تو باہر کے پھر اس کے لیے پالیسی بھی جو ہے وہ ہم خود آزادانہ بنا نہیں سکیں گے. اس میں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا جو پالیسی بنائی گئی ہے, اچھا ہمیشہ دنیا میں یہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی گروہ کے لیے, کسی قوم کے لیے, کسی شہر کے لیے کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ضرور شامل کرتے ہیں. تو اس پالیسی کو بنانے میں یا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ شامل تھے جو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, وہ علمی سطح پر بہت قابل قدر بات ہے. لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو شامل کرنا جو یہاں پڑھا رہے ہیں, یہاں تک ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ایچ ای سی کی انڈر گریڈ پالیسی جو 99 میں آئی, 19 میں آئی, 2019 میں, اور اس کے بعد جو 23 میں آئی, تو اس سے بنانے والوں میں مقامی لوگ بھی شامل ہیں. لیکن ایک جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہم اب تک نہیں کر سکے, وہ ہے جو اینڈ پروڈکٹ ہے کہ جو طالب علم ہے اس کی بھی رائے کو شامل کیا جائے. تو اس حوالے سے وہ پالیسی بناتے ہوئے تھوڑے سے مسائل کا رہے گا سامنا. اچھا, اب یہ کہ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ وہ اس لیے بہتر ہے ابھی تک ہم اس پالیسی کو پرانی پالیسی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایم اے کی نسبت ایم اے میں پورا سال آپ پڑھاتے تھے طالب علم کو اور پھر اس کے بعد اس کا امتحان ہوتا تھا. تو اب جب کہ یہ ہے کہ 5 ماہ آپ نے 4.5 ماہ آپ نے پڑھایا اور اس کے بعد امتحان ہو گیا, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی.
آپ اسے انڈیپینڈنٹلی دیکھیں اور آپ یہ مشاہدہ کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اینیکڈوٹل ہوتا ہے یا لوگ اندازاً کوئی بات کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ تحقیقی بنیاد پر ایک کوئی سروے ہونا چاہیے جس سے ہم یہ طے کر سکیں کہ جو ویل پرفارم کرنے والے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے, کیا جنہوں نے 4 سال یونیورسٹی میں گزارے ان کی پرفارمنس بہتر ہے یا جنہوں نے 2 سال گزارے ان کی بہتر ہے. یہ تیسری بات اس حوالے سے جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ عجلت کی جہاں تک بات ہے تو اس میں محض تعلیمی نظام کو آپ نہ دیکھیں. بعض تبدیلیاں آپ کے سماج میں اور آپ کے ارد گرد ماحول میں ایسی رونما ہو رہی ہوتی ہیں جن کا تعلق آپ کے کلاس روم سے نہیں ہے. کیا ہماری زندگیاں ٹھیک ہے انٹرنیٹ اور کہنا چاہیے ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اسی سست روی سے یا میانہ روی سے چل رہی ہیں جن سے ان کے طلوع سے پہلے تھیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. اب جب آپ کی ساری ہی زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے, آپ کی گاڑیوں کی رفتار آپ دیکھیے, کجا یہ کہ سفر کرنے کے لیے جو ذرائع آپ کے پاس پہلے تھے, ٹھیک ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب سرگودا گیا تو وہاں ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, جیولوجی ان کا مضمون تھا, آج کل وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, احمد خان صاحب پروفیسر. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ طالب علم تھے, ٹھیک ہے, تو وہ پہلے تو یہ موٹر وے نہیں تھی, تو اس وقت وہ بتاتے تھے کہ 10 سے زیادہ گھنٹے لگتے تھے سرگودا سے لاہور پہنچنے میں. اب جب کہ آپ 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ جو 2.5 گھنٹے کا سفر ہوا ہے 10 گھنٹوں والا, کیا اس تیز رفتاری کا آپ کی سوچ پر, آپ کے طرز زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. اب اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں. وہ جو آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے کہ 7 منٹ کا گانا سننے کی بجائے 30 سیکنڈ کی ریل جو ہے نا وہ سننا یا دیکھنا زیادہ اگر مرغوب ہے, تو اس ساری صورتحال میں آپ محض سیمیسٹر سسٹم کو کوس کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دوبارہ واپس چلا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اسکول ہو, کالج ہو یا یونیورسٹی, بیشتر جگہوں پر اینول سسٹم نہیں ہے, ٹرم سسٹم ہی ہے. یہاں تو ہم ابھی سیمیسٹر پہ چل رہے ہیں, دنیا میں کوارٹر سسٹم بھی موجود ہے جہاں سال میں 4 دفعہ مختلف کوارٹرز جو ہیں نا وہ آپ کے ختم ماڈولز ہوتے رہتے ہیں. تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب تک استاد یا پڑھانے والے یا کوئی بھی جو وابستہ ہیں تعلیم و تدریس سے, وہ ایم اے کو ذہن میں رکھ کر پرکھتے رہیں گے تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ بی ایس برا ہی لگے گا. جی سر, اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اردو زبان کی جو امپلیمنٹیشن ہے ہم بہت سی جگہوں پر نہیں دیکھتے, جبکہ ہماری قومی زبان بھی ہے. تو کیا سر ہم اردو زبان اس درجے تک ہے کہ ہم اس کو عالمی زبان کا درجہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو عالمی زبان کا درجہ دے سکتے ہیں اردو زبان کو؟ دیکھیے, اردو زبان تو پہلے ہی عالمی زبان ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں مثال کے طور پر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ موجود تھا, تو وہاں میں اور میری بیگم جو ہے وہ کچھ خریداری کر رہے تھے, تو ہم بات کر رہے تھے, تو جو سامنے موجود تھی خاتون, ٹھیک ہے, وہ اس نے وہ بول پڑی. ٹھیک ہے, میں لندن میں ایک آئس کریم کی شاپ پہ موجود تھا, تو وہاں جو دکان والا تھا وہ بھی اردو سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں امریکہ جب گیا تو وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بات کی ہو تو لوگوں کو لگا ہو کہ کیا. تو کیا دنیا میں اردو اس وقت بولنے والے موجود نہیں ہیں؟ تو موجود تو ہیں. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک اور پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ کیا اردو ایک علمی زبان ہے یا نہیں ہے, اور علمی حوالے سے کیا اسے عالمی سطح کی زبان کہا جا سکتا ہے. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان نہ علمی ہے نہ غیر علمی ہے. علم اور غیر علم کا تعلق ہے کہ آپ اس پہ سرمایہ کاری کتنی کرتے ہیں. آپ کسی بھی زبان کو جسے مطلب چند لاکھ لوگ بول رہے ہوں یا چند کروڑ لوگ بول رہے ہوں, ٹھیک ہے, اس کو آپ علمی بنا سکتے ہیں. کیا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ اس میں علمی کام کروانا شروع کر دیں. جہاں تک اردو کا پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کی بات ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری کم آبادی ہے جو پیدائشی طور پر اردو بولنے والی ہے, تو ہماری باقی زبانیں بھی ہیں. ہمیں اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی زبان مثال کے طور پر پشتو کو اگر فروغ ہوتا ہے تو لازمی طور پر یہ اردو کا زوال ہے. یہ ایک بڑا ہمارا سوچ کا ایک غلط انداز ہے. وہ جو اس کی صبح عروج تھی وہی میرا وقت زوال تھا, یہ افسوسناک ہے. میں آپ سے عرض کروں دنیا میں, ٹھیک ہے, 2 طرح کا ہے. جو کنفیوشس کا اگر آپ پیغام دیکھیں گے
یہ میکاولی کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کا جو سامنے والا ہے وہ عروج پا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کی تنزلی ہو رہی ہے، جبکہ کنفیوشس ہمیں بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کی ترقی ہے، آپ بہتر ہوتے ہیں تو میں بھی بہتر ہو رہا ہوں، تو ہم دونوں مل کے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ویکیوم محمد بشیر کا ایک افسانہ ہے، تو اس کے شروع میں یہ استاد پوچھتا ہے طالب علم سے، جو بچہ ہے ایک چھوٹا سا، کوئی پہلی دوسری کلاس کا، کہ ایک جمع ایک کتنے ہوتے ہیں؟ تو طالب علم بتاتا ہے کہ بڑا ایک۔ اب وہ طالب جو باقی کلاس ہم جماعت ہیں وہ بھی ہنس پڑتے ہیں اور استاد بھی کہ یہ کیا بات ہے، لیکن ہم اگر غور کریں تو یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ دو لوگ مل کر ایک بڑا ایک بنا سکتے ہیں، تو ایک کا آگے بڑھنا دوسرے کا کمتر ہونا نہیں ہے، جب تک یہ سوچ رہے۔ تو جب اگر کہیں مثال کے طور پر سندھی کو فروغ حاصل ہوتا ہے یا بلوچی کو فروغ حاصل ہوتا ہے تو یہ باہر کیف انگریزی کا یا اردو کا نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتی ہیں تو وہ زیادہ توانائی حاصل کرتی ہیں۔ آپ مثلا یہ دیکھیے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ کسی زبان میں شاعری ختم ہو گئی ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ایک سے دوسری زبان کو متعدی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اردو زبان کو فروغ حاصل ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس میں سرمایہ کاری کی جائے، جو کہ ویسے ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی نصاب کی کتابیں تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی پبلشنگ اس وقت اردو میں ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے بغیر تو نہیں ہو رہی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اچھا، اس کا ایک اور پہلو ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاؤں مانور، وہ ہے سائنسی جو علم ہے وہ اردو میں ہے یا باقی ہماری جو زبانیں ہیں، قومی زبانیں میں ان کو کہوں گا، پنجابی ہو، ٹھیک ہے، یا پشتو ہو یا بلوچی ہو یا براوی ہو۔ اچھا، اب ان زبانوں میں علمی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان زبانوں میں علمی ثقافت موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ویسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے طالب علم فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری یا دیگر علوم، کیا وہ ان میں تحقیق کر کے کوئی نیا علم تخلیق کر رہے ہیں؟ یہاں سے آپ کو جواب ملے گا۔ اسی گفتگو کو ہم آگے لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر نعیم ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا اردو زبان کو عالمی زبان کا درجہ حاصل ہے؟ ہم اسی سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سر۔ جی، تو بولنے کی سطح پر تو موجود ہے، ٹھیک ہے، آگے اس میں یہ ہے کہ کیا لکھنے کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، عالمی سطح پر موجود ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ فرانسیسی میں، ٹھیک ہے، اور جرمن میں، انگریزی میں تحریریں موجود ہیں جو اردو تہذیب ہے، اردو ادب ہے، اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ علمی طور پر، تو وہ میں نے عرض کر دیا جیسے پہلے ہی کہ علمی طور پر اگر ہم اردو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے وہ اردو میں ہو، ٹھیک ہے، اور تخلیق بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ ادبی سطح پر دیکھیں گے تو ادبی سطح پر تو اردو کا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ کینیڈا میں دیکھیں تو بنی ہوئی ہیں ایسی، ٹھیک ہے، ہلکر باب ذوق نیو یارک موجود ہے، ٹھیک ہے، کینیڈا میں اردو کی ادبی تنظیمیں موجود ہیں، حتیٰ کہ یورپ میں سارے میں ہی موجود ہیں۔ فرانس میں ابھی پچھلے دنوں ہوئی کانفرنس ہوئی، جرمنی میں ساؤتھ ایشیا کانفرنس ہوئی، تو اس میں بھی اردو کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں وہ گئے اور وہاں کام بھی ہوا۔ تو مطلب یہ کہ عالمی سطح پر اردو سے واقف، اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہے، اور اردو دنیا کی اہم زبانوں میں ہے۔ اگلی بات ہے کہ کیا علمی سطح پر، تو علمی بنانے کے لیے تو اس میں سرمایہ کاری کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے ول بھی چاہیے اور ظاہر پیسہ بھی چاہیے۔ جی جی سر، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ، نوبیل خطبات اور اردو ناول اور استعماریت۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلی کتاب کب آئی منظر عام پر، اور ایک ادیب کے لیے کیسا احساس ہوتا ہے جب اس کی پہلی کتاب اس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ وہ بنا بنایا اس کا تو جواب موجود ہے کہ آپ کی پہلی کتاب ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کا اپنا اولاد ہو، اس کی پیدائش ہو، تو بہت اچھا، ظاہر ہے بہت ہی غیر معمولی اور ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز تخلیق کی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے لکھنے کے دوران
اب کئی طرح سے لوگ دیکھتے ہیں اس کو، میں تو اسے اس طرح سے ہی دیکھتا ہوں کہ جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کو لکھنے میں مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا، اور کتاب آپ کو کب لکھنی چاہیے؟ جب آپ کو لگے کہ واقعی آپ کوئی نئی بات ہے ایسی جو کہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرور کتاب لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ کسی سرکاری ضرورت سے بھی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں نہ آپ کا خون جگر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی اس تحریر میں یہ نظر آتا ہے۔ تو کتاب 2017 میں میری پہلی آئی اردو ناول الاستعماریت، پھر اس کے بعد 18 میں نوبیل خطبات، جو دراصل معاشیات یعنی اکنامکس کے جو نوبیل انعام ملے 2001 سے 2015 تک، تو ان لوگوں نے جو اپنے کام کی ایک طرح سے نا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نوبیل انعام ملتا ہے کسی کو تو اس کا ایک علمی پھر وہ اپنے سارے سرمایے کو کوئی 30-40 صفحات میں نا سمیٹتا ہے کہ میں نے کام کہاں سے شروع کیا تھا اور پھر کتنا کام مکمل ہونے کے بعد سارا جس کی بنیاد پر ظاہر اسے نوبیل انعام ملا ہے۔ تو میں نے پھر وہ 15 لیکچرز ہیں جن کا ترجمہ کیا، اور وہ میرے کرم فرما ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب، انہوں نے ہی کہا تھا اور ان کی ایما پر ہی کیا گیا، اور پھر وہ جب ڈائریکٹر جنرل تھے اردو سائنس بورڈ کے تو تب وہ شائع ہوا۔ تو اس کے بعد پھر 19 میں میرا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ میں نے اینتھروپولوجی کے حوالے سے کام کیا تھا کہ کلچر کو اینتھروپولوجی کی بنیاد پر جو ہے وہ سمجھا جائے کہ انسان جو کام کرتے ہیں، جو بھی کچھ جس طرح سے بھی زندگی وہ گزارتے ہیں، تو وہ ثقافت ہے۔ تو وہ اردو ناول کی ثقافت کیا ہے کلچر اردو ناول کا، یا اس میں کون سا کلچر ہے، کوئی ایک کلچر ہے یا مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے کیا تھا، وہ 19 میں شائع ہوا۔ پھر ایک کتاب ہے جو 2022 میں مجھے اپنے اسی کام کے دوران میں کچھ پرانی کتابوں سے ایک دلچسپی پیدا ہو گئی، تو اس میں ایک بزرگ ہیں جو میرے بہت ہی، جن سے میں نے بہت زیادہ سیکھا، جو میرے مربی ہیں، محسن ہیں، محمد سلیم الرحمن صاحب۔ تو انہوں نے مجھے کہا، ایک کتاب میں نے پڑھی شاد عظیم آبادی کی صورتحال، تو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے ان سے بات کی۔ اس میں خاص محاورہ ہے بہار کا، 19ویں صدی کے بہار کا ایک محاورہ ہے نسوانی خاص طور پر، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ وہ جانتے تھے ظاہر ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنی اچھی لگی ہے تو اس کو تدوین اس کی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بہت آسان ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اب وہ یہ ساری باتیں میں نے اپنی ناسمجھی میں کہیں، کیونکہ جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس وقت اس کی ظاہر ہے جو ثقافتی پہلو تھے وہ تو میرے پیش نظر تھے، لیکن ایک تدوین کی جو ضروریات ہیں وہ بہت عام نہیں ہوتی، وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو پتا پانی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے خیر شروع جب کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک مشکل کام ہے جس کو میں نے ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن خیر ظاہر ہے ان کی رہنمائی تھی۔ تو یہاں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، جو بات آپ نے کی تھی اساتذہ والی، تو بہت لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو ہوا یہ کہ اس کتاب کی میں نے تدوین کر لی، تو میرا یہ تھا کہ اس کی فرہنگ بھی بنانی چاہیے، کیونکہ ایک پرانی کتاب ہے تو اس میں ایسے الفاظ یقیناً موجود تھے جو آج ہماری روزمرہ میں، تو ظاہر ہم تو پنجاب میں بیٹھے ہیں تو روزمرہ میں تو شامل نہیں ہیں، بلکہ ہماری ادبی تحریروں میں بھی وہ نہیں ہیں۔ تو فرہنگ بناتے ہوئے کوئی 10-12 الفاظ ایسے تھے مانور جن کا مجھے کوئی مفہوم کہیں سے بھی نہ مل سکا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے روا روی میں اس وقت جو ہے عقیل عباس جعفری صاحب بنے تھے اردو لغت بورڈ کے سربراہ، تو 3 برس کے لیے وہ رہے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے اردو لغت تاریخی اصول پر جو 22 جلدوں میں ہے وہ شائع کر دی ہے۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی مجھے آپ بھجوا دیجئے، وہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ بھیج دی، ٹھیک ہے، وہ میں نے وہ بھی خرید لی۔ خیر اچھا، اب اس میں بھی وہ الفاظ نہیں تھے، حالانکہ 22 جلدوں میں جو لغت ہے تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ تمام اردو کا سرمایہ آ گیا ہوگا، تو نہیں ملے۔ پھر بتایا گیا کہ ہے مگدھ اردو لغت ہے یا ماگدھی اردو لغت ہے، اس کو دیکھا، اس میں بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے سلیم الرحمن صاحب نے کہا کہ آپ شمس الرحمن فاروقی صاحب سے بات کریں، ان سے پوچھیں۔ میں نے ان کو ای میل لکھا، میرے پاس نمبر نہیں تھا، تو ای میل پہ ان کا جواب آ گیا اور انہوں نے خود ہی مجھ سے نمبر مانگا اور پھر فون کیا خود۔ تو فاروقی صاحب نے پوچھا بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کی آواز سے تو لگتا ہے کہ آپ کوئی نوجوان ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات میں 2016-17 کی بتا رہا ہوں، آج سے 8-10 سال پہلے۔ تو وہ میں نے کہا جی، میں نے بتایا کہ جی ایسا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پرانی کتاب اور ایسے الفاظ تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا پھر کہ سلیم الرحمن صاحب کی ہدایت پر میں نے یہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کاپی پینسل ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی بالکل ہے، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے وہ 10-12 الفاظ خود فون کر کے مجھے ان کے مطالب لکھوا دیے. اور وہ بنیادی طور پر کچھ کھیل تھے ایسے جو اب نہیں کھیلے جاتے, وہ ان کی اصطلاحات تھیں. تو وہ آ گئی, ٹھیک ہے, وہ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ کر کے کام رکھا رہا اور پھر وہ 2022 میں شائع ہوا. تو ابھی 25 میں میری ایک اور کتاب آئی ہے جو مختلف مضامین تھے میرے, تو ان کو دوستوں کا اصرار تھا کہ جمع کیا جائے اور ان کو شائع کیا جائے. تو اردو ناول کلامیہ اور استعماری تعمیریت. سر اسی سے میں بات کروں گی کہ اردو ناول کلامیہ اور استعماری تعمیریت, اس کو ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی. اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ابھی اس کی یادداشتیں اتنی موجود ہیں. اور سر اس میں یہ ہے کہ میں اس کتاب کے حوالے سے جو سوال آپ سے کروں گی کہ اردو ناول کے متون کو استعماری اور ما بعد استعماری تناظر میں پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو سر اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. ہاں, میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ اس کتاب کو جیسے یہ کتاب آئی تو خود لاہور میں اس کی 3 تقاریب ہوئیں اور لمز یونیورسٹی میں اس کی ایک تقریب ہوئی, ٹھیک ہے. پبلشر میرے بہت اچھے ہیں اس حوالے سے, محمد فہد اور نوفل جیلانی, تو انہوں نے اپنے ادارے میں رکھی. اور اس میں یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے, بہت دور دور سے بھی میرے دوست ہیں, ساجد جاوید صاحب, شاہد نواز صاحب, وہ سرگودا سے تشریف لائے, لاہور سے ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی. اور پھر یہ ہوا کہ اس میں سعادت سعید صاحب جو میرے نگران ہیں, ٹھیک ہے, بڑی محبت کرتے ہیں وہ مجھے, وہ بھی آئے. لمز میں جو تقریب ہوئی اس میں تبسم کشمیری صاحب تھے, ان کی صدارت میں وہ ہوا. اور خالد فیاض صاحب خصوصی طور پر وہ گجرات سے تشریف لائے. پھر ہمارے ترقی پسند مصنفین کا حلقہ ہے, تو وہاں عابد حسین عابد صاحب ہیں, تو انہوں نے اس کی ایک تقریب کا اہتمام کیا وہاں. تو وہ واقعی اس میں میرے لیے بڑا اچھا رہا. مجھے لگا کہ وہ بہت اس کو پذیرائی ملی. اور اس میں ایک جو بات ہے وہ کیا, میں اپنی کتاب کی ظاہر خود تو نہیں تعریف کر سکتا, تو جو دوستوں نے کہا اس میں یہ تھا کہ ایک نئی ایک پہلو اور یہ تنقید کا ایک نیا مزاج اور ایک نیا اسلوب جو ہے نا وہ اس پر ہوئی بات کہ وہ نظر آ رہا ہے. اچھا وہ کیوں ہوا, وہ یہ بات جو ہے اس پہ ہم کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کہہ سکتے ہیں, میں تو نہیں کہوں گا اپنی کتاب کے بارے میں. تو وجہ اس کی مانور یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کہ جب آپ کے پاس کچھ ہو کہنے کے لیے آپ کو تب کہنا چاہیے. جو اساتذہ نے سکھایا وہ یہ تھا کہ آپ جب بات کریں, عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی متن پر, جیسے امراؤ جان ادا ہے, تو اس کا مطالعہ کرنے کی بجائے اس پر جو تنقید لکھی ہے, ٹھیک ہے, میمونہ انصاری نے یا ظہیر فتح پوری نے, تو ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں, یا احتشام حسین نے جو مضمون لکھا ہے اس پر. تو ہمیں اساتذہ نے یہ سمجھایا کہ آپ اصل متن پڑھیں. اصل متن جب آپ پڑھتے ہیں تو متن کی بھی, یا ایک کتاب کی جو اصل کتاب ہے اس کی ایک اپنی جو ہے نا فیض اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ پر اپنے وہ راز آشکار کرتی ہے جو کسی پر اس نے اس سے پہلے نہیں کیے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پس منظر ہے علمی ہو, یا آپ کا جو سفر ہے علمی, وہ کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے جس ادارے سے پڑھا, جن کتابوں سے آپ کو شغف رہا, جن لوگوں سے آپ ملے, وہ ساری چیزیں مل کر آپ کا ایک اورا بناتی ہیں اور آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بناتی ہیں. اب وہ پوائنٹ آف ویو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کرتے ہیں کوئی مطالعہ خود سے, ٹھیک ہے, تخلیقی متن کا, تو وہ کچھ ایسی باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں جو اس سے پہلے لوگوں کی نظر میں نہیں تھیں. تو یہ بات ہے جو آپ کی تحریر کو منفرد بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں نے پھر یہ بھی کیا کہ مجھے جو سمجھایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ جب لکھنے لگیں تو آپ کا کوئی موقف یا کوئی تھیسس آپ کا ہونا چاہیے, اور پھر آپ کسی کتاب کا یا کتابوں کا جائزہ لیں, اور پھر اس تھیسس کے ثبوت میں آخر میں پھر نتائج نکالیں کہ واقعی جو دلائل ہیں وہ ہمارے مفروضے کو ثابت کرنے ہیں یا نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ہوا یہ کہ میں نے ڈسکورس انالیسز, جو مجھ سے پہلے اردو میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کے نظری مباحث پر زیادہ توجہ دی, تو میں نے کوشش کی کہ اس کا ایک نمونہ جو اطلاقی ہے اس کو لایا جائے سامنے. اچھا, اس میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے جب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کب تک مغرب سے مروب ہو کر ان کے ہی بنائے ہوئے تنقیدی پیمانوں پر اپنی چیزوں کو پرکھتے رہیں گے. تو بجائے یہ کہ اگر آپ نے کوئی مغربی اصول لینا بھی ہے تو اس سے جو عقدہ کشائی ہے متن کی, اس کا کام لیا جائے, بجائے یہ کہ اس سے اپنے آپ کو ایک کوسنے کا کام آپ لیں کہ دیکھیں ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا, ہمیں وہ بھی نہیں آتا. تو یہ ایک بات ہے کہ میں نے کوشش یہ کی کہ کولونیل دور میں اردو
پر جو اثرات مرتب ہوئے اور اردو لکھنے والے، تو اردو لکھنے والوں کا ریئیکشن کیا تھا، وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے. وہ کوئی انگریزوں کا یا استعماریوں کا ظاہر ہے کہ ایک ذیلی حصہ نہیں تھے، ان کا اپنا بھی ایک موقف تھا. تو وہ موقف کیا تھا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی. اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے بھی کہ اب ہمیں ڈی کولونیل ہونا ہے، اب ہمیں نکلنا ہے اور ہمیں آزاد ہونا ہے. آزاد فکری بہت ضروری ہے تاکہ ہم بااعتماد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھ سکیں اور خود ہم بھی کوئی تخلیقی کام جو ہے وہ کر سکیں. سر، اردو ناول کے حوالے سے جب کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے یا کسی کی چیز کی طرح ڈالی جاتی ہے تو بعد میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ کون سی چیز پہلے تھی یا کون سی چیز بعد میں تھی. سر، اب ہمارے ہاں ایک بحث ہی ہوتی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد پہلے خالق ہیں اس ناول کے یا مرزا ہادی رسوا ہیں. تو اس کے متعلق ناظرین کو ذرا میرا خیال ہے کہ بتائیے گا. بالکل واضح ہے کہ 1869 میں امراۃ العروس آیا. اب اصل میں جو بحث ہے بہت سبجیکٹیو، اور وہ تنقید ہمیشہ اس میں یہ سبجیکٹیوٹی رہے گی کہ کیا امراۃ العروس ناول ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے نقطہ نظر میں وہ ناول ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس میں خامیاں ہوں گی، ہے، بالکل درست ہے. اب پرفیکٹ، لیکن اس میں نا یہ ایک بات جو نظر انداز نہیں کرنے کی، وہ یہ ہے کہ کیا پوری دنیا میں ناول کا کوئی ایک یا واحد نمونہ موجود ہے جس کو معیار بنا کر ہم پرکھیں گے کہ یہ ناول ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب نفی میں ہے. ناول ایک بہت ہی جو ہے نا ایک فلوئڈ قسم کی ایک صنف ہے جو اپنے، اور میں یہاں فرانکو موریتی کا حوالہ دوں گا جو ایٹیلین ہیں، تو اسٹینفرڈ میں وہ پڑھاتے رہے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. دی ناول کے عنوان سے انہوں نے 2 مضامین کے انتخاب 2 جلدوں میں انتخاب جو ہے وہ کیا. تو ان کا ایک موقف ہے اور وہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ناول شروع ہوا ویسٹ سے، تو یہ فارم یعنی ایک جو حیت ہے یہ تو ہے ویسٹرن، لیکن اس کا مواد ہمیشہ جو ہے نا وہ لوکل رہا ہے. تو ایک کمپرومائز ہے ناول میں، جو ویسٹرن فارم میں اور لوکل جو ہے مواد، اس کے درمیان ایک کمپرومائز ہوتا ہے جس سے ایک نیا جو ہے نا جنم لیتا ہے ایک فن پارہ. اچھا، خود لفظ ناول میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک جدت کا، نئے پن کا، ندرت کا ایک پہلو موجود ہے. تو اب جب ناول ہے ہی نیا تو ہر ناول ایک نیا تجربہ ہوتا ہے یا کم از کم اسے ہونا چاہیے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ناول کیسا ہے. ناول اس میں ڈائیلاجزم ہونا چاہیے جو ہمیں میخائیل باختن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متعدد آراء کا مجموعہ ہو. تو نذیر احمد کے ہاں یہ بات موجود ہے، جی بالکل موجود ہے. مثال کے طور پر ان کا جو، اگر ہم یہی دیکھ لیں امراۃ العروس یا آپ توبۃ النصوح دیکھ لیں تو ان میں، ٹھیک ہے، یا تو ان میں آپ کو ملے گا کہ نصوح کوئی اور بات کر رہا ہے، اس کا بیٹا کوئی اور بات کر رہا ہے، اور نذیر احمد دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پورا موقع انہوں نے دیا ہے کلیم کو اپنی منمانی کرنے کا، ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ ڈائیلاجیکل ہے تو اسے ناول کیوں نہ مانا جائے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ناول انسان کے وجود اور انسان کو مرکز بنا کر لکھا جاتا ہے. تو نذیر احمد کی جتنی کتابیں ہیں وہ اسی انسان کو مرکز میں بنا کر اس کے سماجی مسائل کو مرکز میں لا کر لکھے گئے ہیں. ہاں ان میں بہت جگہوں پر نذیر احمد خود شامل ہیں، جسے عام طور پر ہمارے ہاں ایک خامی سمجھا جاتا ہے کہ ناول لکھتے ہوئے ناول نگار خود نہ اس کے اندر آ جائے، بلکہ وہ پورا موقع دے اپنے کرداروں کو کہ وہ پھلیں پھولیں اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اور پھر اپنے عمل اور قول کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کا سامنا کریں. تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو سب سے کامیاب تجربہ جو ناول کا پہلا ہے وہ رسوا کا امراؤ جان ادا ہے. لیکن پہلا ناول میں نذیر احمد کے امراۃ العروس کو ہی کہوں گا. دونوں میں قریب 30 سال کا فرق ہے. 1899 میں سامنے آیا تھا امراؤ جان ادا اور 1869 میں سامنے آیا تھا امراۃ العروس. تو جو مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں نذیر احمد کے ناول وہ توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا ہیں، اور ایامہ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو اب یہ سارے ہیں جو انسان کے حقیقی مسئلوں سے جوجھتے ہوئے ٹیکسٹ ہیں، اور یہ سارے امراؤ جان ادا سے پہلے آ چکے تھے، اس لیے وہ میری نظر میں پہلے ناول نگار وہی ہیں. سر، شاعری سے لگاؤ تو ہے ہی، اپنے پسندیدہ شاعر کے متعلق ان کا کوئی شعر اور کچھ باتیں؟ جی، مجھے میر صاحب بہت پسند ہیں اور جانے کب سے ہیں. تو بہت
اچھے لگتے ہیں وہ مجھے، اس کی وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میر صاحب ہمارے بہت سارے یعنی غالب کو اگر ہم دیکھیں یا بعد کے شاعروں کو دیکھیں تو ان کے دائرے اپنے اپنے طے شدہ ہیں. میر صاحب کا دائرہ بہت وسیع ہے، موضوع کا بھی، لفظیات کا بھی، ٹھیک ہے، اشعار کا بھی، فنکارانہ جہتوں کا بھی، ہر لحاظ سے مجھے وہ لگتے ہیں. عام طور پر ہمیں بہت غالب فیسینیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو ادبی روایت ہے اس میں خاص طور پر 20ویں صدی کی، تو غالب سے محبت کرنے والے ہمیں زیادہ ملتے ہیں. تو اس کی وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ غالب ہماری ماڈرن سینسیبلٹی کے زیادہ قریب ہے، اور وہ چونکہ ہماری میٹا فزکس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سوال اٹھاتا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، تو ہمیں اس لیے بہت اچھا لگتا ہے. یا اقبال نے جب شکوہ اور جواب شکوہ میں جو جرت کی، یا پھر جو زیادہ فنکارانہ کامیابی سے بال جبریل میں سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، تو ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے نا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میر آپ دیکھیے ذرا کہ ان کا ایک شعر ہے، کوئی ہو محرم ہمدم تیرا تو میں پوچھوں، کوئی ہو محرم ہمدم تیرا تو میں پوچھوں، کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی. اب یہ جو لہجہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چھیڑ چھاڑ والے لہجوں کی آپ بات کریں تو یہ سطح کوئی اور ہے. تو اس میں یہ جو ہے نا کہ ایسے چھیڑ کے بھاگ جانا یا ایسے ہلکا سا کہ ذرا شوخی کرنا، تو یہ شوخی نہیں ہے، یہاں بالکل جو ہے نا وہ ایک اور سطح ہے بات کرنے کی. تو اس لیے مجھے میر زیادہ پسند ہیں. ان کی وسعت اور وسیع المشربی، وسیع القلبی، ان کی اور جو بھرپور زندگی انہوں نے گزاری وہ بڑی حیران کن ہے. بہت کوشش ہوئی، نہ جانے کیوں ہوئی، کہ اور اس میں میں فاروقی صاحب کی پیروی میں آب حیات جو کتاب ہے اس کو ایک جادو کی پٹاری انہوں نے کہا تھا. اورینٹل کالج میں 2004 میں وہ تشریف لائے تھے، تو میں اس کو جادو کی پٹاری کہوں گا. اس کا ایک بڑا رول ہے میر صاحب کی جو تصویر بنی کہ جناب وہ پائیں باغ میں بھی جھانک کر نہیں دیکھتے تھے. حالانکہ میر صاحب جو ہے وہ جنگوں میں سفارت کاری بھی کر رہے تھے جا کے، تو وہ شخص جو اتنا مردم بیزار ہو تو اس کو کوئی مشیر تو نہیں بنایا جا سکتا، تو بنایا گیا انہیں. تو ان کا اگر آپ ذکر میر ہی پڑھ لیں یا نکات الشعراء پڑھ لیں تو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ کتنی بھرپور زندگی گزاری. تو اس میں بھی پھر ظاہر ہے کہ فاروقی صاحب نے جو شعر شور انگیز اور پھر اس کے بعد ایک افسانہ بھی انہوں نے لکھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب دوستوں کو پڑھنا چاہیے. ان صحبتوں میں آخر جو ان کی کتاب ہے نا، سوار اور دیگر افسانے، اس میں شامل ہے. تو اس سے جو میر کی تصویر بنی، یا خوشونت سنگھ کی کا ایک ناول ہے دلی، اس میں جو تصویر میر صاحب کی نظر آتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کتنے ایک بڑے انسان بھی تھے، کتنے وسیع تجربہ اور زندگی کے متنوع تجربات رکھنے والے انسان تھے، اور ان کی شاعری میں وہ تجربات بڑے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو مرغوب صاحب کا ہی ایک سنایا ہوا شعر میر کا، ہمیں انہوں نے میر پڑھایا تھا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. غالب بھی ویسے انہوں نے، ہاں نہیں غالب نہیں پڑھایا، میر پڑھایا تھا. تو مار کا گرم تو ہو لینے دو خون ریزی کا، آگے تلوار کے نیچے ہم ہی جا بیٹھیں گے. تو میر صاحب مجھے پسند. سر غالب کو جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ لوگ زیادہ غالب کی طرف کھنچتے ہیں، سر کیا اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور وجہ، ہاں، اس میں جو اہم ترین وجہ مجھے لگتی ہے وہ ہے حالی. ہماری جو پہلی بڑی ادبی شخصیت ہیں جو تنقیدی حوالے سے اور تعبیری حوالے سے اہم ہیں، وہ ہیں جناب الطاف حسین حالی صاحب. تو حالی صاحب نے اصل میں کیا کیا، انہوں نے یادگار غالب لکھی. میر کو بہت بعد میں آ کے نا، جو پہلا بڑا نقاد ملا میر کو، وہ 20ویں صدی کی دوسرے نصف میں جا کے جب لکھے حسن عسکری صاحب نے میر جی کے عنوان سے مضامین، تب کہیں میر پر توجہ، اور پھر ناصر کاظمی نے ان کا انتخاب اور ان پر لکھا بھی. تو لیکن بہت شروع میں، اور جو پروٹوٹائپ ہے آپ کا جو شروع کرتا ہے تنقید، اور آپ معلوم ہے، آپ جانتی ہیں کہ وہ الطاف حسین حالی ہیں، تو یادگار غالب کا بڑا کردار ہے کہ ایک پوری مبسوط کتاب غالب پر لکھی گئی، ان کی زندگی پر اور ان کے اشعار پر. 2 حصے ہیں اس کے. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا میجر رول ہے یادگار غالب کا، جس کی وجہ سے پھر محاورہ ہو گیا، لوگوں کو غالب پر بات کرنا آ گیا تحریر کی صورت میں. ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے ایک نمونہ موجود تھا کہ آپ غالب پر بات کس طرح کر سکتے ہیں. تو میر پر بات کرنے کا ہمیں بعد میں جو ہے نا وہ آیا. تو ویسے بھی جو ہمارا ایک مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جدید زندگی ہے اس میں جو ہماری زیادہ مدد کر سکتا ہے وہ غالب کر سکتا ہے. جبکہ میر ہماری میٹا فزکس کے شاعر ہیں، جس کا اب ظاہر چلن اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ بھی وجہ رہی ہے غالب کو پسند کرنے کی.
سر ایک بات کی جاتی ہے کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، ادب زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ اس میں عام طور پر جب آئینہ تو یہ تھوڑا گمراہ کن ہو جاتا ہے. جب آپ آئینے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سامنے آپ کے رکھی ہوئی یہ شے اور اس میں آپ اپنا عکس دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ناظرین تھوڑا سا غور کریں تو آئینہ بھی اگر آپ اس میں اپنے دائیں ہاتھ کو ہلائیں تو وہ اپنے بائیں کو، جو آپ کی شبیہ ہے وہ بائیں کو ہلائے گی، تو ایک ہاریزنٹلی وہ فلپ کر دیتا ہے. لٹریچر میں جب زندگی یا اس سے متعلق حقائق آتے ہیں تو وہ بائینے ہی نہیں آتے، وہ ادبی تجربات بن کر آتے ہیں. تو حقیقی تجربات اور ہوتے ہیں، ادبی تجربات اور ہوتے ہیں. لفظوں میں جو تصویر بنے گی اس میں ایک پہلو شامل ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ پینٹنگ یا مصوری دیکھتے ہیں تو وہاں ایک تصویر مکمل شکل میں ایک طرح سے آپ کے سامنے ہوتی ہے، جبکہ ادب میں یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں جو لکھی ہوئی تصویر ہے اس میں آپ کے دماغ کو مہمیز ملتی ہے. اب ہر ایک کا اپنا ظرف ہے کہ وہ اپنے تخیل کو، متخیلہ کو کتنا مہمیز دیتا ہے اور اس تصویر سے کیسا پھر اس میں اب خود رنگ بھرتا ہے یا اپنے ذہن میں اس کو کیسے دیکھتا ہے. اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ ظاہر کام ہو جاتا ہے. تو سماج آتا ہے لیکن ویسے نہیں آتا. سماج کا نقد بھی ہوتا ہے لیکن وہ براہ راست نہیں ہوتا، وہ ادبی بن کر سامنے آتا ہے. سماج اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں فوری تو پھر تو اخبار آپ پڑھ لیجئے. جیسے ہم ابھی ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں تو آپ ٹی وی دیکھیے تو آپ کو کیمرہ زیادہ واضح، ٹھیک ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زیادہ حقیقی تصویر پیش کر سکتا ہے الفاظ کی نسبت. لیکن کیا کیمرے میں وہ شعور بھی ہوتا ہے جو ادب سے ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ ہے اصل بات. تو ادب آپ کو سماجی زندگی کا ایک شعور ایسا عطا کرتا ہے جو صرف ادب کے اندر ہی ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ عام روزمرہ زندگی کے حقائق کو ایک خاص طرح کی صورت میں ڈھالتا ہے. اس صورت میں ڈھلنے کے بعد ایک نئی منطق جو ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے. تو وہ براہ راست عکاسی نہیں ہے. اگر کوئی شخص بہت براہ راست چیزیں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر پڑھنے میں تو نہیں، پھر وہ دیکھنے کی حد تک اسے مل سکتی ہے. سر ایک تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا، اور یقیناً میں پہلے بھی آپ سب کو کہا تھا کہ ایک نشست کافی نہیں، کئی سوالات ابھی میرے ذہن میں آ رہے تھے جو میں سر سے پوچھ سکتی تھی اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. لیکن سر میں پھر سے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی اور ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ مانور، آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں ناظرین سے بات کر سکوں، آپ سے بات کر سکوں اور اپنی ایک طرح سے جو گزری ہوئی زندگی ہے اس کو ایک طرح سے ریلیو کر سکوں. آپ کا بھی شکریہ اور 7 نیوز کا خاص طور پر شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور نئے مہمان سے ملاقات کروائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. This program was brought to you by